ثقلین کا مطلب ہی ہے کہ دو وزن ایکول. تو یہ تلاش کرنے کی کوشش نہ کی جائے کہ وہ قرآن معاذ اللہ بڑا وزن ہے، اہل بیت معاذ اللہ چھوٹا وزن ہے. اس لیے کہ وہ جو وزن ہے ہماری اوقات نہیں کہ ان اوزان کا ہم ادراک کر سکیں. ہم تو اس کا ادراک ہی نہیں کر سکتے. نہ ہم وزن قرآن کے متحمل ہو سکتے ہیں اور نہ وزن اہل بیت کا ہم کو ادراک اور احساس ہو سکتا ہے. اس لیے کہ وزن دونوں میں آپ غور کیجئے کہ اگر بات اس کی آ جائے گی کہ کون سا وزن بڑا ہو سکتا ہے کون سا چھوٹا، تو معاف کیجئے گا چھوٹا منہ بڑی بات ہے، پھر آپ قرآن کو وزن اکبر نہیں ثابت کر پائیں گے. قرآن کو وزن اکبر نہیں ثابت کر پائیں گے. دلیل یہ ہے کہ اہل بیت اور قرآن دو وزن ہیں اور ذات رسول اہل بیت سے الگ نہیں ہے. ذات رسول اہل بیت سے الگ نہیں ہے. اور اعلان ہو رہا ہے کہ یہ قرآن اگر پہاڑوں پہ نازل ہو جاتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتا. تو پہاڑ تو اس کا بار نہیں اٹھا سکتے. اب جو سینہ اس بار کو اٹھا لے تو اس کے وزن کا اندازہ آپ کیجئے. تو سینہ محمد اس کا متحمل ہے کہ وزن قرآن کو اٹھائے. تو جو وزن اٹھا لے وہ زیادہ ہے یا جو وزن آئے وہ زیادہ. اور میں کہ اس لیے یہ بحث یہی نہ کیا کیجئے کہ قرآن بڑا وزن ہے اور اہل بیت قلیل وزن ہے، اصغر ہیں. نہیں، یہ نہیں، یہ دونوں ایکول ہیں. کیونکہ لفظ ثقلین اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ہم دو برابر کے وزن چھوڑ کر جا رہے ہیں. دو برابر کے وزن کس لیے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ اگر ان سے جڑے رہے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. کیا فرمایا؟ کہ اگر ان سے جڑے رہے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اس کا مطلب یہ کہ ہدایت کا ایک ہی عنوان ہے اور اس عنوان ہدایت کا نام ہے کتاب اور اہل بیت، اور کوئی دوسرا عنوان ہی نہیں. یہ ہدایت اور کہاں تک یہ سفر رہے گا وہ میں کل عرض کر چکا ہوں کہ حوض کوثر تک. یہ دونوں الگ نہیں ہوں گے، دونوں ایک ساتھ رہیں گے. حوض کوثر پر پیغمبر سے جا کر ملاقاتی ہو جائیں گے. تو جب ملحق ہوں گے پیغمبر سے تو جو وابستہ ہوگا ان کے صدقے میں وہ بھی پیغمبر کی زیارت کر لے گا. جو بھی وابستہ ہو جائے، جس کا مقدر کھل جائے اور جس کا نصیب یاوری کرے، جو ان دونوں کا متبع ہو جائے اور ان کی اطاعت کرنے لگے تو وہ سیدھے حوض کوثر تک چلا جائے گا. حوض کوثر پر جانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ ناجی ہو گیا. اس دنیا میں قرآن اور اہل بیت ہدایت کا ذریعہ ہے، آخرت میں نجات کا ذریعہ. اور یہی دو لفظیں زندگی کی دو بنیادی ضرورتیں ہیں. زندگی کی دو بنیادی ضرورتیں. اس لیے کہ ہم اس انسان کو کامیاب سمجھتے ہیں کہ جو کچھ حاصل کر لے، جو کچھ حاصل کر لے، جو کچھ پا لے وہ کامیاب، جو کچھ کھو دے اسے ہم ناکام سمجھتے ہیں. یہی تو فلسفہ ہے کہ ہم کو مال مل جائے تو ہم کامیاب، ہم کو کرسی مل جائے تو ہم کامیاب، ہم کو اقتدار مل جائے تو ہم کامیاب، ہم کو دولت مل جائے تو ہم کامیاب، ہم کو ملک مل جائے تو ہم کامیاب. یہ ہمارا معیار ہے. مگر اللہ کے نزدیک کامیابی کا معیار یہ ہے ہی نہیں. وہاں کامیابی کا معیار یہ ہے ہی نہیں. اس کی نظروں میں وہ بندہ کامیاب جو ہدایت حاصل کر لے. وہ بندہ کامیاب ہے جو ہدایت حاصل کرے. پوری کتاب کیا ہے؟ صاحبان تقوی کے لیے ہدایت. پوری کتاب صاحبان تقوی کے لیے ہدایت ہے. تو کامیاب وہ ہے کہ جس کو ہدایت مل جائے. اب دنیا میں مال ملے یا نہ ملے، دولت ملے یا نہ ملے، حکومت ملے یا نہ ملے، اقتدار ملے یا نہ ملے، منصب ملے یا نہ ملے، شہرت ملے یا نہ ملے، دعا یہ ہونا چاہیے کہ ہدایت مل جائے. بنیادی دعا کیا ہونا چاہیے؟ کہ ہم کو ہدایت مل جائے. اب اگر ہدایت مل گئی تو ہم کسی محل میں ہوں تو بھی کامیاب ہیں اور کسی ٹوٹے ہوئے گھر میں ہوں تو بھی کامیاب. اگر ہدایت مل گئی تو ہم جہاں بھی ہیں کامیاب ہیں. اس لیے کہ اصل کامیابی یہ ہے کہ بندہ معبود کی نظر میں سرخرو ہو جائے.
اصل کامیابی یہی تو ہے کہ بندہ معبود کی نظر میں سرخرو ہو جائے، اور سرخرو ہوتا ہے معبود کی نظر میں، خالق کی نظر میں اس وقت کہ جب ہدایت یافتہ ہو جائے، جب صراط مستقیم پر گامزن ہو جائے، جب وسوسے اسے بہکا نہ سکے، اور جب اوہام اس کو راستوں سے بھٹکا نہ سکے، اور جب وہ زندگی کے راستوں کو ویسے بسر کرے کہ جیسا اس کا رب چاہتا ہے۔ یہی تو مفہوم ہدایت ہے کہ صراط مستقیم مل جائے، یہی تو مفہوم ہدایت ہے کہ زندگی رضائے پروردگار کے سانچے میں ڈھل جائے۔ ہدایت کیا ہے کہ زندگی رضائے پروردگار کے سانچے میں ڈھل جائے۔ اب یہ ہدایت ملے گی کیسے؟ جب گمراہی سے بچ جاؤ گے تو ہدایت کے راستے پر آ جاؤ گے۔ بہت آسان نسخہ دیا پیغمبر نے کہ گمراہی سے بچ جاؤ تو ہدایت کے راستے پر آ جاؤ گے۔ کون بچائے گا گمراہی سے؟ قرآن اور اہل بیت، اور کوئی گمراہی سے نہیں بچائے گا۔ تو قرآن کے در پر سجدہ ریز ہو جانا، اہل بیت کے در پر سجدہ ریز ہو جانا، اور یاد رکھنا کہ جب قرآن تک جاؤ گے تو قرآن گمراہ بھی کر دے گا، قرآن گمراہ بھی کر دے گا۔ تو قرآن تک ایسے جانے کی کوشش نہ کرنا بغیر وسیلے کے نہ جانا۔ قرآن تک جانے کا وسیلہ اہل بیت، قرآن تک جانے کا وسیلہ اہل بیت۔ قرآن کو بعض لوگوں نے کافی تصور کیا، یقیناً قرآن ہدایت کے لیے کافی ہے، لیکن جس نے یہ جملہ کہا اس کے لیے علماء نے تحریر کیا کہ کلمہ حق ہے، مراد باطل۔ علامہ ستین سرسوی تحریر کرتے ہیں، خلافت کے موضوع پر بڑی ضخیم کتاب لکھی، انہوں نے کہا کہ حسبنا کتاب اللہ کا جملہ تو حق ہے مگر مراد باطل۔ مراد اس لیے باطل ہے کہ اہل بیت کو چھوڑ کر قرآن کافی نہیں ہو سکتا۔ قرآن علم ہے مگر آپ کی اوقات نہیں کہ اس علم تک رسائی حاصل کریں، آپ کی اوقات نہیں کہ اس علم تک رسائی حاصل کریں۔ بزرگ خطیبوں میں لوگوں نے نام سنا ہوگا علامہ ابن حسن النہروی کا، بڑی عظیم شخصیت تھے اور بہترین خطابت کی ان کی، اور خطابت کے بادشاہ تھے، اور شاید کبھی بمبئی میں بھی آئے تھے۔ سنا ہے میں نے، کہ دیکھا میں نے بھی نہیں تھا انہیں، حالانکہ انتقال ان کا میری یادداشت میں ہوا ہے، لیکن وہ صاحب فراش ہو گئے تھے تو ان کی کوئی مجلس یوں میں نے نہیں سنی۔ بزرگوں سے ہمیشہ ذکر سنا، ان کی تعریف سنی کہ جب وہ گفتگو کرتے تھے تو گویا پھول جڑتے تھے، قافیہ پیمائی فرماتے تھے، تو بڑی خوبیوں کے مالک تھے۔ تو وہ اس منزل پر ایک بات انہوں نے بیان کی کہ یقیناً قرآن علم ہے، اور علم کی ضرورت آپ کو ہے، آپ علم کے پیاسے ہیں، مگر اس بات کو یوں سمجھیں کہ آپ بہت پیاسے ہوں، صحرا میں جائیں اور ایک کنواں مل جائے۔ اب پتہ نہیں آج کے بچے کنواں سمجھتے ہیں کہ نہیں۔ کنواں یعنی وہ جو پانی گہرائی میں ہوتا ہے اور اس سے نکالا جاتا ہے۔ اب کنواں بھی ہے، پیاس بھی ہے، آپ بھی ہیں، مگر آپ پیاسے مر جائیں گے، اس لیے کہ کنویں میں اگر کود گئے تو ڈوب جائیں گے، کنویں میں اگر کود گئے تو ڈوب جائیں گے، نکلنے کا کوئی ذریعہ نہیں۔ اب اس کنویں سے پانی پینے کے لیے ایک رسی کی ضرورت ہے کہ جو کسی برتن میں باندھی جائے، اور اس رسی کے ذریعے آپ پانی کو نکال لیں تو آپ کی پیاس بجھ جائے گی۔ تو قرآن ایسے ہی علم کا ایک ذخیرہ ہے کہ اگر آپ خود گئے تو پھر ڈوب جائیں گے، نکل نہ پائیں گے۔ اللہ نے عروۃ الوثقی کا انتظام کیا، حبل الورید کا انتظام کیا۔ یہ جو عروۃ الوثقی ہیں، یہ جو حبل الورید ہیں، یہی اہل بیت ہیں کہ جو قرآن کے علم سے تمہاری پیاس بجھائیں گے۔ ان کے در پر آ جانا۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے کا۔ اس بات کو پورے عالم اسلام کو سمجھنا چاہیے کہ قرآن ہمارے اور آپ کے بس کا نہیں ہے۔ قرآن ہمارے اور آپ کے بس کا نہیں ہے۔ قرآن جو ہے اس کے لیے معلم رکھے گئے۔ قرآن کو کیا کہا گیا؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، ہم نے ذکر کو نازل کیا، اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس کے محافظ۔ یہ قرآن کے لیے کہا گیا۔
تو یہ ذکر ہے، اس ذکر کی خیرات اہل ذکر سے ملے گی، ذکر کی خیرات اہل ذکر سے ملے گی۔ کہیں قرآن میں نہیں آیا کہ ذکر سے پوچھ لینا، کیا آیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سوال کرنا، ہر وہ سوال جو تمہیں نہیں آتا اہل ذکر سے۔ تو قرآن ذکر ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اہل ذکر ہیں، جن کا تعارف قرآن میں راسخون فی العلم کہہ کر کرایا گیا کہ وہ علم کے دریا میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ تو وہ ذکر ہے اور اس کا تعارف، اس کے جو وسائل ہیں وہ قرآن ان کو اہل ذکر کہتا ہے، اور پہچاننا کوئی مشکل نہیں، کوئی مشکل نہیں، اس لیے کہ قرآن علامت بتا دیتا ہے۔ قرآن نے اہل ذکر کی شناخت کے لیے ایک لفظ رکھ دیا فَاسْأَلُوا، کیا لفظ رکھا؟ فَاسْأَلُوا، سوال کرنا۔ قرآن نے ایک لفظ دے دیا سوال کرنا اہل ذکر سے۔ جب سوال کرو گے تو وہ جواب دیں گے۔ اب تاریخ کے 1400 برس کے سفر میں سوال کرتے چلے جائیے، سوال کرتے چلے جائیے، جہاں لوگ بغلے جھانکنے لگے سمجھ لیے کچھ اور ہے، اور جہاں یہ منظر آئے کہ فلاں سوال تو بھول گئے، وہ بھی تو جواب لیتے جاؤ۔ تو اب اہل ذکر خود اپنے آپ کو پہچانوا لیں، خود پہچانوا لیں، سوال کرتے جاؤ، سوال کرو گے جواب ملے گا۔ اب غور فرمائیں کہ سوال کرو، مسجد النبوی ہے اور پیغمبر اکرم ہے، اور پیغمبر نے مسجد میں اہل ذکر کو پہچانوانے کے لیے کہا کہ سلونی، مجھ سے پوچھو، جو تم کو نئی خبر ہے میں وہ خبر دوں گا۔ یہ دیکھیں پیغمبر نے کہا۔ تو جب پیغمبر نے سلونی کا دعویٰ کیا تو جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے اس میں سے ایک منافق تھا، اس نے پیغمبر سے مزاح کیا اور کچھ اس صورت میں مزاح کیا کہ پیغمبر کو جلال آ گیا۔ اس نے کیا مزاح کیا کہ آپ سب کچھ جانتے ہیں تو یہ بتائیے کہ میرا باپ کون ہے؟ سوال کیا۔ اب پیغمبر کہہ رہے ہیں پوچھو، دین کی باتیں پوچھو، دنیا کی باتیں پوچھو، آخرت کی باتیں پوچھو، میں تم کو خبر دوں گا۔ وہ ولدیت پوچھنے لگا۔ تو اب تاریخ کہتی کہ رسول کو جلال آ گیا، اور جب جلال آ گیا رسول کو تو رسول نے کہا کہ فلاں کے نام سے مشہور ہے مگر بیٹا فلاں کا ہے، فلاں کے نام سے مشہور ہے بیٹا فلاں کا ہے۔ رسول کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اب دوسرا کھڑا ہوا حضور میرے بارے میں، تو رسول نے پھر کہا کہ فلاں کے نام سے مشہور ہے بیٹا فلاں، اور پھر فرمایا جتنے بیٹھے ہو سب کی ولدیت بھی بتا دوں گا اور ماؤں سے گواہی بھی دلوا دوں گا، ولدیت بھی بتا دوں گا، ماؤں سے گواہی بھی دلا دوں گا۔ تو اب تاریخ میں ہے کہ ایک ساتھ پیر سے لپٹ گئے، ہاں ایک ساتھ پیر سے لپٹ گئے، اللہ کے رسول کو جلال آ گیا، اللہ کے رسول ہمیں معاف کر دیں، پوری طرح پیر سے لپٹے رہے۔ پتہ نہیں کیوں وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی ولدیت زیر بحث رہے۔ پاؤں سے لپٹ گئے۔ جی آپ کے دوسرے خلیفہ انہوں نے رسول کے جلال کو ٹھنڈا کیا، ان کے فضائل میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ رسول کے جلال کو ٹھنڈا کرتے تھے، پاؤں سے لپٹ گئے۔ اب نہ بتائیے گا آپ غیظ و غضب کے عالم میں۔ تو عزیزان گرامی یہ واقعہ تاریخ میں، پیغمبر نے کہا مجھ سے پوچھو۔ اس کے بعد جب پیغمبر نہیں رہے تو 3 دور گزر گئے، کبھی یہ نہیں ہوا کہ مجھ سے پوچھو، کبھی یہ نہیں۔ اب دیکھیے کہ شبلی نعمانی لکھتے ہیں کہ جب کوئی مسئلہ آتا تھا تو پہلے خلیفہ نکل کر صحابہ کو جمع کر، بھئی تمہیں خبر ہے کہ رسول نے اس کے بارے میں کیا فیصلہ دیا؟ تو اگر خبر ہوتی تھی تو صحابہ بتا دیتے، نہیں خبر ہوتی تھی تو مشورہ ہوتا تھا کہ اس مسئلے میں کیا فیصلہ کیا جائے، اور جب مشورے سے سب ایک اس پہ جمع ہو جاتے تھے تو وہ فیصلہ کر دیا جاتا۔ یہ دوسرے خلیفہ کا مسئلہ، پہلے خلیفہ کا۔
دوسرے خلیفہ کے دور میں بھی جب کوئی مسئلہ آیا تو انہوں نے بھی مسجد میں آ کر آواز لگائی کوئی ہے جو یہ جانتا، اور جب کوئی نہیں جانتا تھا وہ مسئلہ سخت ہوتا تھا تو کہتے تھے اچھا علی کو بلا لو. اور کچھ ایسے سخت مسئلے آئے کہ جب علی نے فیصلہ کیا تو انہوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ پروردگار اس دن کے لیے زندہ نہ رکھنا مجھے کہ جب علی نہ ہو. یہ تاریخی فیکٹ ہے اور مشہور جملہ ہے کہ لولا علی لہلک عمر. یہ محدثین نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. تو آپ غور کیجئے کہ جانشینی ہے مگر مسئلے کے لیے چندہ کشی. کوئی ان سے مل جائے. ذرا غور کیجئے کہ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرکزیت نہیں، مرکز تک لوگوں کو آنا چاہیے. مرکز اگر لوگوں تک جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ مرکزیت بیکار ہے. مرکز تک لوگوں کو آنا چاہیے. تو مرکز تھا قرآن اور اہل بیت. لوگ ادھر ادھر بھٹک گئے تو اب نتیجہ تو یہی نکلنا. اور جو تیسرا دور تھا وہ تو شکم پروری کا دور. اب پیغمبر نے مسجد النبوی میں کہا تھا سلونی. چوتھے دور میں علی نے مسجد کوفہ میں کہا سلونی پوچھو مجھ سے. اور پیغمبر کے دعوے سے الگ پیغمبر نے کہا کہ مجھ سے پوچھ لو میں تمہیں خبر دوں. علی نے کیا کہا سلونی سلونی قبلا ان تأخذونی. پوچھو پوچھو مجھ سے قبل اس کے کہ مجھے کھو دو. اور اس کے بعد بڑا دعویٰ کیا کہ میں زمین کے راستوں سے جیسے واقف ہوں ویسے ہی آسمان کے راستوں سے واقف ہوں. علی اور پیغمبر کے دعووں میں فرق یہ ہے کہ پیغمبر نے صرف ایک فقرہ کہا تھا کہ مجھ سے خبر پوچھ لو میں دے دوں. علی نے اس کی پوری تشریح فرما دی کہ صرف زمین کی نہیں آسمان کی خبریں بھی ہم اہل بیت دیتے ہیں، ہم اہل ذکر دیتے ہیں. اور اس دعوے کو بھی تاریخ میں لکھا گیا. اس کے علاوہ 5 لوگ تھے جنہوں نے یہ دعویٰ کیا علی کے بعد. سبط ابن جوزی اور لوگ ابن تیمیہ کے ایک استاد تھے انہوں نے بھی یہ دعویٰ کیا. لیکن مورخین کو لکھنا پڑا کہ علی کے علاوہ جس نے سلونی کا دعویٰ کیا وہ ذلیل ہوا. جس نے بھی سلونی کا دعویٰ کیا وہ ذلیل ہوا. اور آج بھی اگر کوئی دعویٰ کرے تو ذلیل ہوگا. اس لیے کہ سوائے اہل بیت کے محیط علم کسی کی ذات نہیں. کچھ آپ جانتے ہوں گے سب کچھ آپ نہیں جانتے. کچھ آپ جانتے ہیں کچھ میں جانتا ہوں مگر سب کچھ میں بھی نہیں جانتا. تو ہر انسان اپنی فیلڈ میں بھی کامل و اکمل نہیں ہے. یہ صرف اہل بیت اطہار ہیں کہ جو ہر فیلڈ میں کامل و اکمل ہیں. تو قرآن نے کہا تھا فسلو پوچھو اہل ذکر سے. تو علی نے فرمایا سلونی مجھ سے پوچھو. بس ایک جملہ عرض کرنے کا جی چاہتا ہے کہ قرآن کا فسلو زندہ نہ رہتا اگر علی کا سلونی نہ ہوتا. صلوات بھیجا محمد والے کے فصلو کو زندگی دی ہے یہ مولا کے سلونی نے. مجھ سے پوچھو میں بتاؤں. میں زمین کے راہوں سے بھی واقف، میں آسمان کے راستوں سے بھی واقف. اس وقت تو آسمان کے راستوں کا کوئی تصور بھی نہیں. اس وقت آسمان کے راستوں سے صرف اتنا سمجھا جاتا تھا کہ علی کا مقصد آسمان کے راستوں سے یہ ہے کہ جنت کا راستہ کیسے جاؤ گے. آج کنسپٹ کچھ اور وسیع ہو گیا. اب آسمان کے راستوں میں فضائی راستے ہیں، گیلیکسیز کے راستے ہیں، کہکشانوں کے راستے ہیں. تو علی کا قول جتنا بامانی اس دور میں تھا اتنا ہی بامانی آج بھی. اور جتنا علم ترقی کرتا چلا جائے گا علی کے قول کی معنویت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اب ذرا غور کریں کہ اہل بیت اور قرآن میں رشتہ اسی لیے ہے
کہ ایک قرآن ہے کہ جس کے اقوال علم کی ترقی کے ساتھ ساتھ اپنی معنویت کو بڑھاتے جاتے ہیں، اور چونکہ یہ بھی ہم پلہ قرآن ہیں لہذا ان کے اقوال بھی اپنے دور کے اعتبار سے جتنا ترقی ہوتی ہے اتنے ان کے اقوال کی معنویت بڑھتی جاتی ہے۔ تو زنگامی ان کے ذریعے علم ملے گا، ان کے ذریعے ہدایت ملے گی۔ اس کے بعد یہاں تک آ گئی کہ ہدایت ہماری ضرورت ہے۔ دنیا میں وہ انسان کامیاب ہے کہ جو ہدایت یافتہ، یہ تو ہوئی دنیا کی کامیابی۔ لیکن یہ جو زندگی ہے یہ صرف دنیا کی حدوں تک نہیں، ایک اسلامی زندگی میں ایک تصور آخرت کی زندگی کا، اور بچے اس بات کو خاص طور پر محسوس کریں کہ دنیا سے بڑا رول آخرت کا۔ یہ مختصر ہے، اس زندگی کا تصور بہت کیجئے گا، 100 برس 110 برس کے، کبھی کبھی اخبار میں خبر آتی کہ فلاں صاحب 115 سال زندہ ہے۔ تو کون ہے اس دور میں جو 150 سال سے زیادہ زندہ ہے؟ کوئی نہیں، بس یہی۔ مگر جو آخرت کی زندگی ہے، اور فرمائیں کہ ہمیشہ کی زندگی، یہاں کا جو 1 برس وہ اور ہے، اور وہاں کا جو 1 برس وہ اور۔ جو یہاں کے قائم کا سلسلہ ہے وہ الگ ہے، جو وہاں کا ہے تو یہ بہت قلیل چھوٹی سی زندگی۔ یہ جو چھوٹی سی زندگی اس کے لیے بڑی کوشش ہے۔ اسی لیے قرآن نے آخرت پر زور دیا۔ قرآن نے دنیا کو چھوڑا نہیں ہے مگر آخرت پر زور دیا۔ قرآن کی جو 2/3 تفصیل ہے وہ آخرت کے متعلق، اور اسی لیے مسلمان کے لیے واجب ہے عقیدہ آخرت۔ عقیدہ آخرت واجب عقیدہ، ضروری عقیدہ۔ اگر یہ عقیدہ نہیں ہے تو وہ مسلمان نہیں۔ جیسے توحید کا عقیدہ ہے ویسے ہی آخرت کا عقیدہ، اور یہ جو آخرت کا عقیدہ ہے یہ یقین سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے کہ آخرت کسی نے دیکھی نہیں، نہ آپ نے دیکھی نہ ہم نے دیکھی۔ جو جاتا ہے وہ پلٹ کر نہیں آتا ہے کہ کچھ بتائے کہ کیا ہوا، مگر یقین رکھنا ہے۔ جتنی چیزیں آخرت سے متعلق ہیں سب یقین کے معاملے کی ہیں۔ مثلا قبر ہے، محشر ہے، فرشتے ہیں، جنت ہے، جہنم ہے، حور ہے، غلمان ہے، جنت کی نعمتیں ہیں، جہنم کے عذاب ہیں، کسی نے نہیں دیکھا۔ اور اسی کو کہا جاتا ہے ایمان بالغیب۔ ظاہر کو مان لینا کیا مسئلہ ہے، جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو تو 1 منٹ میں مان لیں گے۔ عقیدے کا امتحان یہی ہے کہ جو نہیں دیکھا ہے اس کو مانیے، یہی امتحان ہے عقیدے کا۔ اسی لیے متقین کی پہچان پہلے ہی پارے میں یہی بتائی گئی کہ یہ کتاب ہدایت ہے صاحبان تقویٰ کے۔ کون ہے صاحب اپنے تقویٰ؟ یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے۔ تو بنیاد کیا ہے تقوی کی؟ غیب پر ایمان، ایمان بالغیب، آخرت کا یقین ہو، جنت کا یقین ہو، دوزخ کا یقین ہو۔ یہ سارے یقین دل میں ایسے ہی ہوں کہ جیسے ظاہر کا یقین ہوتا ہے اس سے زیادہ غیب کا یقین، جتنا ظاہر کا یقین ہے اس سے زیادہ غیب کا یقین ہو، یہی مومن کی شان ہے۔ کل ہم زندہ رہیں گے کہ نہیں زندہ رہیں گے یہ خبر نہیں، تو کل کا تو یقین نہیں ہے کہ زندہ رہیں گے کہ نہیں زندہ رہیں گے، لیکن اس بات کا یقین ہے کہ اگر نہیں بھی زندہ رہیں گے تو آخرت کی منزلوں میں جائیں گے۔ آخرت کا یقین سب سے زیادہ ضروری ہے، اور وہ ہے غیب۔ ایمان کی بنیاد ایمان بالغیب کو قرار دیا، اور شاید اسی لیے ایک امام کو پردہ غیب میں رکھا گیا کہ غیب پر یقین میں اضافہ ہوتا رہے، غیب پر یقین میں اضافہ ہوتا رہے۔ برائے خوشنو دیے امام زمانہ باواز بلند سلوات۔ غیب پر یقین میں اضافہ ہوتا رہے۔ تو یہ جو آخرت ہے یہ غیب ہے، اس کا یقین۔ اب اس آخرت میں کامیابی کیا ہے؟ اس آخرت کی کامیابی یہی ہے ہر بندے کے لیے کہ جنت میں چلا جائے، اس کے علاوہ تو کوئی کامیابی نہیں۔ یہ کامیابی ہم جنت میں کب جائیں گے؟ جب ہماری مغفرت ہو، جب ہماری نجات ہو۔
اب آپ ذرا غور فرمائیے کہ حدیث ثقلین آپ کو کہاں لے جا رہی؟ جڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، یعنی ہدایت دے رہی ہے۔ اور اس کے بعد کیا خبر دے رہی ہے کہ جڑے رہو گے تو حوض کوثر تک چلے جاؤ گے، یعنی حدیث ثقلین ہم کو سمجھا رہی ہے کہ ہدایت بھی یہی ہے اور نجات بھی یہی ہے۔ قرآن اور اہل بیت سے جڑے رہو گے تو ہدایت بھی مل جائے گی اور نجات بھی مل جائے گی۔ اسی کو ایک جملے میں میں یہ عرض کرتا ہوں کہ دو ضرورتیں ہیں ہماری، ایک ضرورت ہے ہدایت، ایک ضرورت ہے نجات۔ دنیا کی زندگی کی ضرورت کا نام ہے ہدایت، آخرت کی زندگی کی ضرورت کا نام ہے نجات۔ اہل بیت وہ ہیں کہ جو دنیا کی بھی ضرورت ہے ہمارے لیے، آخرت کی بھی ضرورت ہے۔ صلوات بھیجیں محمد والے۔ ہدایت بھی ان کے ذریعے، نجات بھی ان کے ذریعے۔ یہی پیغام حدیث ثقلین نے دیا کہ دو وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسرے اہل بیت۔ ان سے جڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، یعنی ہدایت مل جائے گی۔ حوض کوثر پر آ جاؤ گے یعنی نجات مل جائے گی۔ عالم اسلام سے یہی کہنا ہے کہ جب حدیث ثقلین اتنی معتبر ہے کہ جو آپ کی ہدایت کی بھی ضامن بن رہی ہے، آپ کی نجات کی بھی ضامن بن رہی ہے، تو اس حدیث کو عمل میں کیوں نہیں لایا جاتا؟ سارے مسلمانوں سے صرف اتنی سی ریکویسٹ ہے کہ اس صحیح حدیث کو، اس سچی حدیث کو اپنی دینی زندگی میں داخل کر لیں، تو یہ جو در در بھٹک رہے ہیں یہ بھٹکنا بند ہو جائے گا۔ یہ جو مسلمانوں کی حالت بھکاریوں جیسی ہو گئی ہے، پھر بھکاری نہیں رہو گے، پھر غنی ہو جاؤ گے۔ ویسے غنی نہیں کہ مال جمع کر کے غنی ہو گئے، وہ غنی نہیں، وہ غنی کہ جو اللہ کی ذات سے وابستگی کی بنا پہ غنی ہوتا ہے۔ اللہ نگرامی، یہ جو تم کو استقامت عطا ہوگی وہ قرآن اور اہل بیت سے وابستہ ہے۔ اور پھر میں یہ بار بار عرض کرتا ہوں کہ جیسا حدیث کو بار بار دہرایا گیا اور تکرار کی گئی اور پیغمبر نے سمجھایا، ویسا ہی لوگوں نے اس حدیث سے اپنے رخ کو پھیرا۔ مقابلے میں جھوٹی حدیثیں لائی گئی کہ فلاں سے ہدایت مل جائے گی، لیکن ایک عجیب بات ہے، ہدایت کے لیے تو بہت آئی، پورا ایک تسلسل ہے تاریخ میں کہ سب ہادی بن گئے، سب رہبر بن گئے، وہ بھی ہادی ہیں، وہ بھی ہادی ہیں، ان سے جڑ جاؤ تو ہدایت مل جائے گی، ان سے جڑ جاؤ تو ہدایت مل جائے گی۔ یہ حدیثیں تو گڑھی گئیں کہ کسی صحابی کی پیروی کر لو ہدایت۔ ایک حدیث مجھے ایسی نہ ملی کہ جب کسی صحابی نے کہا ہو کہ ہم سے جڑ جاؤ تو نجات ہے۔ ہدایت کے ذمہ دار بنے ہیں، نجات کا کوئی ذمہ دار نہیں بنا۔ آپ ایک حدیث دکھا دیں کہ فلاں صحابی نے کہا کہ ہم تمہاری نجات کے ٹھیکیدار ہیں، یا فلاں بزرگ نے کہا کہ ہم تمہیں نجات دلائیں گے، یا فلاں صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ ہم تم کو ناجی گروہ میں داخل کر دیں گے۔ نہیں، ایک بھی نہیں۔ کیوں نہیں؟ اس لیے نہیں کہ ہدایت کے لیے کچھ کرنا نہیں، تخت پہ بیٹھنا، یہ کرو، یہی ہدایت ہے، اس کے لیے کچھ کرنا نہیں۔ مگر نجات کا معاملہ یہ کہ اپنی ہی کنفرم نہیں، اپنی ہی کنفرم۔ بات میں کسی تعصب میں نہیں کہہ رہا، پورے عالم اسلام سے پوچھئے کہ جب صحابی کا نام لے گا تو کیا کہے؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہر صحابی کا نام عزت سے لیا جاتا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو، یا اللہ ان سے راضی ہو جائے۔